خین ہو یا کابرین ہو یا اس کے بعد کے اولیاء کرام ہو، سب جمع ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے آقا اشرف کا عرس ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیارے اشرف کا عرس ہے، کوئی کہتا ہے میرے چہیتے اشرف کا عرس ہے۔ بڑا ہے تو چہیتا کہتا ہے، چھوٹا ہے تو آقا کہتا ہے۔ یہ سب بڑے اور چھوٹے سب بزرگوں کے عرس میں تشریف لاتے ہیں، چونکہ اس ولی کے لیے اس کی زندگی میں اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اب غریب نواز کی بارگاہ میں عرس ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ نجف اشرف سے مولا علی بھی آتے ہوں گے، غوث اعظم بھی آتے ہوں گے، سرکار دو جہاں بھی تشریف لاتے ہوں گے۔ میرے لخت جگر معین الدین کا عرس ہے، میرے جگر کے ٹکڑے غوث اعظم بھی فرماتے ہوں گے معین الدین کا عرس ہے۔ تو یہ سارے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں اس خوشی کے موقع پر۔ اب جب سب موجود ہوتے ہیں، خواجہ اپنی جگہ پر ہیں، کہیں قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہوں گے، کہیں بابا فرید گنج شکر ہوں گے، کہیں محبوب الہی نظام الدین ہوں گے، کہیں سیدنا غوث اعظم ہوں گے، کہیں نجف اشرف سے مولا علی ہوں گے، کہیں امام علی مقام کھڑے ہوں گے۔ سب چہیتے معین الدین کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اور ایسے حالت میں ہم جیسے منگتے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہوں گے تو خواجہ معین الدین کا انتظار کوئی نہیں کرے گا۔ کبھی بھیک غوث اعظم سے مل جائے گی، کبھی محبوب الہی سے اعظم سے مل جائے گی، کبھی محبوب الہی سے مل جائے گی، کبھی قطب الدین بختیار کاکی سے مل جائے گی۔ یہ شرف اور یہ انعام صرف عرس ہی کے موقع پہ ملتا ہے۔ عام دنوں میں جاؤ گے تو خواجہ تو ہیں ہی ہیں سب کے لیے، لیکن عرس میں جاؤ گے تو صرف خواجہ ہی نہیں ہیں، لینے والے ہاتھ کم ہوتے ہیں، دینے والے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ بھکاریوں، خواجہ کی خوشی کے موقع پہ آئے، عرس کے موقع پہ آؤ، لے میرے خواجہ کا صدقہ لے جا، کوئی بھی بھیک دے دے گا۔ یہ عرس کا فائدہ ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے، ایک ہوتا ہے برسات کا ہونا موسم میں، بارش کا ریننگ سیزن میں، تو جب بارش ہوگی تو ظاہر ہے کہ ڈین ہاگ میں بھی ہوگی، ہیمسٹرڈم میں بھی ہوگی، روٹرڈم میں بھی ہوگی، زولو میں بھی ہوگی، ہر جگہ بارش ہوگی۔ اور ایک بارش کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھٹکا ہوا بادل کوئی آ گیا، تیز ہوا چل گئی، تھوڑی سی بوندا باندی ہو گئی، پھر صاف، لیکن وہ وہیں ہوا، دوسری اسٹیٹ میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو میرے پیارے، اب جو بادل جہاں برسا، اس بادل کے نیچے جو کھڑے تھے وہ تو سیراب ہو گئے، لیکن جہاں بادل نہیں تھا انہیں پانی نہیں ملا۔ تو عام دنوں میں جانا بغیر سیزن کے برسات والا معاملہ ہے۔ آپ جاؤ گے، آپ نے کے مانگنے میں تڑپ ہوگی، آپ کے مانگنے میں وہ کشش ہوگی، آپ کے مانگنے میں وہ خلوص ہوگا، آپ کے مانگنے کا انداز اچھا ہوگا، وہ آواز دل کی آپ کی وہاں تک پہنچے گی، وہ توجہ فرمائیں گے، آپ کو بھیک ملے گی۔ لیکن یہ عرس برسات کا موسم ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو، کھلے آسمان کے نیچے نہ بھی ہو، جب بھاری بارش ہوتی ہے تو آپ اپنے کمرے میں بھی کھڑکی کھول دو گے نا تو وہاں بھی بارش کی بوچھار پہنچ جائے گی۔ یہ عرس رحمتوں کی برسات کا دن ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو اسے رحمت کے چھینٹے مل ہی جاتے ہیں، رحمت کے چھینٹے مل ہی جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ۔